لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمرے کے ارکان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور اس کے اندر کل جو ہم نے ڈیٹیل سے ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا احرام اور نیت. احرام اور نیت کے ٹاپک میں اگر سٹل کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی بھی بات آپ نے سوال کرنا ہے تو آج کی ویڈیو کے کلاس کے بالکل اینڈ پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اگلا جو بڑا رکن ہے اور وہ ہے طواف. اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ طواف کیا ہے, کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. بہت امپورٹنٹ رکن ہے. اور طواف جو ہے وہ عمرے کا طواف بھی ہوتا ہے, ایک حج کا طواف بھی ہوتا ہے. وہ جب ہم حج کی ویڈیو کریں گے تو اس وقت ہم حج کی بات کر لیں گے کہ وہ کیا طواف ہوتا ہے, کس طرح کیا جاتا ہے. ابھی ہم عمرے کے طواف کی بات کر رہے ہیں. اور ایک طواف نفلی بھی ہوتا ہے, یعنی جب آپ عمرہ ختم کر چکے ہیں اس کے بعد آپ جتنے دن بھی مکہ میں موجود ہیں آپ کسی بھی وقت نفلی طواف کر سکتے ہیں. طواف کا بہرحال سیم رہے گا, چاہے وہ نفلی ہے, چاہے وہ عمرے کا ہے, چاہے وہ حج کا ہے. طریقہ سیم رہے گا, صرف یہ ہے کہ اس کے اندر احرام کی پابندی ڈفرینٹ ہوگی. تو چلتے ہیں طواف کی طرف کہ طواف کیا ہے. اس سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ کا تعارف ہونا ضروری ہے. جو لوگ پہلے جا چکے ہیں ان کو تو آئیڈیا بہت اچھی طرح ہے, بٹ جو لوگ فرسٹ ٹائم جانے لگے ہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے جب اتنا بڑا کعبہ اور اس کا جلال دیکھیں گے, لٹرلی میں لفظ استعمال کر رہی ہوں کعبے کا جلال, مجھے تو فیل ہوتا ہے وہاں جا کر روح لرز جاتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے. ساری زندگی ہم تصویروں میں ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی سکرینز کے اوپر خانہ کعبہ کو, لیکن بلیو می جب آپ اپنی آنکھوں سے پہلی دفعہ اس جگہ کو دیکھتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں. عقل ایک لمحے کو تو ساتھ ہی دینا چھوڑ دیتی ہے, زبان سے الفاظ جو ہے نا وہ نہیں نکلتے, اتنی حالت ایسی ہو جاتی ہے. پکچرز میں دیکھا ہوا, ویڈیوز میں دیکھا ہوا, کبھی وہ چیز نہیں افیکٹ کر سکتی جیسے جب آپ سامنے جا کر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو کعبے کا تھوڑا سا تعارف میں کروا لیتی ہوں. یہ تصویر میں نے انٹرنیٹ سے لی تھی ایک جسٹ ایز اے ماڈل کے طور پر. اس کے اندر 1 سے لے کر لیبلنگ ہوئی ہے. میں ساری جگہوں کا تو نہیں بتاؤں گی, بٹ مین جگہوں کا آپ کو بتاؤں گی کہ مین جگہیں کعبے کے اندر کیا ہیں. کعبے کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کمپلیٹ سکوائر نہیں ہے. پہلی بات, یہ بالکل سکوائر نہیں ہے, ٹھیک ہے. سکوائر یعنی چوکور شیپ میں نہیں ہے. اس کی دیواریں کچھ چوڑی ہیں اور کچھ چھوٹی ہیں. سب سے چھوٹی دیوار جو ہے اس کی یہ والی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ سامنے فرنٹ رو ہے نا, یہ فرنٹ ہے جس کے اوپر کعبہ کا دروازہ ہے. اس سے جب آگے جائیں گے تو یہ اس جگہ کو کہتے ہیں حتیم, ٹھیک ہے. یہ جو جگہ ہے نا 5 نمبر لیبل جو ہوئی بھی ہے, یہ حتیم کا حصہ ہے. ایکچولی اصل خانہ کعبہ کا یہ حصہ تھا, لیکن جب کعبہ کی ری بلڈ کی گئی, دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا گیا تھا, کیونکہ ظاہر وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ مکہ میں سیلاب بھی آیا تھا, بہت پرانی بات ہے. تو اس وقت پھر کعبہ کو جو ہے وہ اس کی دیواریں خراب ہو رہی تھیں اور وہ پرانی کنسٹرکشن تھی, تو پھر اس کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنے کا سوچا گیا, فیصلہ کیا گیا. تو اس وقت جب کعبہ کی تعمیر کی گئی تو بجٹ کم پڑ گیا تھا. تو جب بجٹ کم پڑا گیا تو پھر باقی دیواریں کھڑی کر دی گئیں اور اس حصے کو ایسے کر کے چھوڑ دیا گیا. تو یہ کعبہ کا حصہ ہے, اور یہ اس میں بھی اللہ کی حکمت آپ دیکھیں کہ یہ اس لیے بھی ایک قسم کا چھوڑ دیا گیا کہ کوئی بھی عام انسان اگر اس کے اندر جا کر نماز پڑھنا چاہے, کیونکہ دیکھیں کعبے کا دروازہ ہر کسی کے لیے وہ کھولتے نہیں ہیں, بادشاہوں کے لیے یا مختلف حکمرانوں کے لیے کھولا جاتا ہے, پروٹوکول والے لوگوں کے لیے. بٹ اگر ایک عام انسان کی بات کی جائے تو وہ کعبہ کے اندر اسے جانے کا شرف حاصل نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ حتیم کے اندر گھس کر یہاں نماز پڑھ لیں تو اس کا بھی وہی درجہ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر پڑھی جانے والی نماز کا ہے. اسی لیے حتیم کے اندر پڑھی جانے والی نماز کے لیے لوگ بہت دھکے مکے مارتے ہیں اور لڑ لڑ کے 2-2 3-3 گھنٹے کھڑے ہو کر بھی اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں. اور اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو آپ ضرور جا کر 2 رکعت اس کے اندر پڑھ لیں, کیونکہ یہ موقع کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے. تو یہ آپ کی پہلی دیوار ہے جس کے اندر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. دوسری دیوار یہ ہے جس کا آگے حتیم کا ایریا ہے. تو جب ہم طواف کرتے ہیں تو حتیم کے ایریا کے باہر سے کرتے ہیں, اندر سے نہیں کر سکتے کیونکہ طواف خراب ہو جائے گا. وجہ کیونکہ یہ کعبہ کا حصہ ہے.
پھر آ جاتی ہے پچھلی دیوار، اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے یہ والی دیوار۔ اس دیوار کی بہت امپورٹنس ہے، میں آپ کو وقت کے ساتھ بتاؤں گی کہ کیا امپورٹنس ہے۔ پہلے چلتے ہیں لیبلز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو کارنر پہ دروازے کے ساتھ والا جو ادھر کارنر ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ کارنر ہے، کیونکہ اس کے اندر یہاں حجر اسود نصب ہوا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں احادیث سے ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اور اسے جنت کا یاقوت کہا گیا ہے، کہ جنت سے یاقوت جو ہے وہ اتارا گیا تھا زمین کے اوپر، اور یہ جب آیا تھا تو یہ بالکل چمکتا ہوا سفید تھا، لیکن اسے انسانوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ سیاہ رنگ کو کہتے ہیں عربی میں اسود، اور حجر جو ہوتا ہے وہ پتھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اب یہ حجر اسود ہے۔ اب اس وقت اس کی سچویشن یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پتھر نہیں رہا، اس کے ٹوٹ ٹوٹ کے چھوٹے چھوٹے حصے ہو گئے ہیں جو بڑے پتھر کے اندر نصب کیے گئے ہیں اور ان کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو اگر کسی کو جانے کا زندگی میں اتفاق ہو حجر اسود کے قریب، کیونکہ اب یہ موقع بہت مشکل ملتا ہے، میں ریکمینڈ نہیں کروں گی خواتین کو خاص کر کہ وہ جائیں اور جا کر جو ہے اس کو چومنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، پسند کیا گیا ہے، اسے فرائض میں نہیں آپ شمار کر سکتے، اور ایک مستحب عمل کو ادا کرنے کی خاطر جو وہاں دھینگا مشتی کا عمل ہوتا ہے، اور جو وہاں مرد حضرات کے ساتھ آپ کی بری طرح آپ کی باڈی ٹچ ہوتی ہے، آپ بری طریقے سے وہاں بدتمیزی کر کے مرد آپ کو سکارف سے سر سے پکڑ کے کھینچ کے باہر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل لحاظ نہیں کرتے، وہاں جا کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ دشمنوں کے نرغے میں آ گئے ہیں، اور آپ کا سانس بند ہونے کا پوری طریقے سے چانس ہوتا ہے، چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں عورتوں کی، اور بس میں بتا نہیں سکتی کہ وہاں کیا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سارے عمل سے بہت بہتر ہے کہ آپ مت جائیں قریب۔ اللہ نے اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہوا، ہلکی پھلکی کوشش کر کے دیکھ لیں، شاید کسی ٹائم کوئی ایسا وقت ہو کہ عورتیں ہی وہاں کھڑی ہوں اور آپ دھکا لگتے ہوئے قسمت میں ہو تو آپ پہنچ کر وہاں کر لیں۔ اگر مرد حضرات وہاں گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں تو خدا را یہ کوشش بھی مت کیجیے گا، بہت بہت برا حال کرتے ہیں۔ اور وہ جو مطلب اللہ کے گھر کے آگے کھڑے ہو کر جو عورت اور مرد کا ایک اختلاط ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو دھینگا مشتی، میں کہتی ہوں اللہ کی پناہ، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ دور رہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا آپ سے سنسیئر مشورہ ہے۔ باقی حجر اسود کے بارے میں کیوں اس کو چومنے کے لیے لوگ اتنے بے قرار ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے مطابق ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے حجر اسود کو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں عطا کریں گے، ایک زبان عطا کریں گے، اور وہ جو ہے وہ اس وقت بول کر بتائے گا، گواہی دے گا کہ کس نے مجھے آ کر چوما تھا۔ تو اور شاید یہ جو ظاہر ہے اس کے چومنے کے بارے میں بھی ہے کہ اس سے شاید گناہ بھی دھل جاتے ہیں، بٹ میرا صرف اتنا ماننا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو چومنے کے لیے بھی گناہ کر رہے ہیں، اتنی بری طریقے سے مار کٹائی اور مطلب دل آزاری، مسلمان بھائی کا کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو پھر آپ کیا گناہ بخشوانے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اس تھاٹ کو اپنے ذہن میں رکھ کر خواتین جو ہیں وہ پلیز کوشش مت کریں بہت زیادہ اندر گھسنے کی۔ صحیح ہے؟ حتیم میں کہہ رہی تھی آپ جائیں، کیونکہ حتیم کا معاملہ فرق ہے۔ حتیم میں عورتوں کے لیے علیحدہ کھولتے ہیں، مردوں کے لیے علیحدہ کھولتے ہیں، تو وہاں اگر عورتوں سے دھکے لگ کے چلی بھی جاتی ہیں تو ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کم از کم آپ کا سانس نہیں رکتا۔ یہاں معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا جی حجر اسود، اور حجر اسود کی امپورٹنس یہ بھی ہے کہ طواف کے اندر اس کا سب سے اہم رول ہے، سب سے اہم رول وہ کیا ہے ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اگلی چیز ہے یہ 2 نمبر، آپ دیکھیں دروازہ، یہ ہے جی خانہ کعبہ کا دروازہ۔ میں بھی آپ کو ریئل پکچر بھی دکھاؤں گی، ادھر کر کے اونچا کر کے یہاں دروازے کی چوکھٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دروازہ ہے، اور دروازے کی چوکھٹ جو ایسے نہیں ہے کہ بالکل زمین پہ لگی ہوئی ہے، تھوڑی سی یہ آپ یہ جو سائڈ پہ وائٹ وال دیکھ رہے ہیں نا، یہ وائٹ وال اونچی سی کر کے بنی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر یوں کعبہ ہے نا، تو جو چوکھٹ ہے نا وہ اونچی کر کے ہے کعبہ کی۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ میزاب رحمت، یہ پرنالہ رحمت ہے، پرنالہ رحمت، یہ اس کے چھت کے ساتھ نصب ہے، گولڈن کلر کا اس کو آج کل وہ انہوں نے وہ اچھا سا وہ بنایا ہوا ہے خوبصورت سا کر کے، جب کبھی بارش ہوتی ہے تو یہ پرنالہ یہاں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے اور حتیم کے اندر اس کا پانی آ کر گرتا ہے، اسے کہتے ہیں میزاب رحمت۔
کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے نیچے بھی کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں مجھے کوئی حدیث کا نہیں پتا، مائٹ بھی یہ بات سچ ہو، بہرحال اسے رحمت کا پرنالہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے حتیم جو میں نے آپ کو دکھایا۔ حتیم کی اسی طریقے سے چھوٹی کر کے ایک وال ماربل کی بنی ہوئی ہے خوبصورت سی۔ آج کل بہت سختی کر دی ہے، بہت کم ٹائمنگز کے لیے کھولتے ہیں، پہلے ایک وقت تھا بہت آرام سے سارا دن ہی کھلا رہتا تھا، سوائے مکروہ اوقات کے جانے دیتے تھے، تو کوشش کر کے کئی دفعہ ہم گھس جاتے تھے۔ اس دفعہ عمرے کے موقع پہ مجھے نہیں موقع مل سکا حتیم پہ جانے کا، کیونکہ ٹائمنگز ہی سمجھ نہیں آ رہے تھے کب کھول رہے ہیں۔ اب گیٹ لگا کے انہوں نے نا یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بند کر دیا، تو پھر بھی جب بھی جائیں کوشش ضرور کریں، کیونکہ یہ ونس ان اے لائف ٹائم موقع ہوتا ہے، ایک آدھ دفعہ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اگین اگر صحت اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے جناب ملتزم۔ ملتزم کسے کہتے ہیں؟ اس کی چوکھٹ کو، کعبے کی چوکھٹ کو، یہ جو دروازے کی چوکھٹ ہے، یا کچھ کہتے ہیں اس حصے کو جو حجر اسود سے لے کر کعبہ کی چوکھٹ تک جو حصہ ہے، اس کو ملتزم بولا جاتا ہے۔ اس ایریا کو ادھر بھی لپٹ کر چپٹ کر دعائیں کرنے کی فضیلت ہے کہ آپ دعائیں یہاں کر سکتے ہیں، اور یہاں بھی آپ کو لوگ بہت بڑی تعداد میں چپکے ہوئے نظر آئیں گے، اس کعبے کی چوکھٹ کے ساتھ لپٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اگین ہر جگہ پہ اخلاقیات کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ قریب جانا چاہتے ہیں کوشش کریں اپنے محرم کو ساتھ لے کر جائیں، تاکہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکے وہاں، ٹھیک ہے۔ بغیر محرم کے آگے جانے کی کوشش مت کریں۔ اگر اپنے خاوند کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جائیں اس جگہ پہ، کیونکہ یہاں بھی بہت مرد حضرات ہوتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کو پیچھے سے بازوؤں کا ہلکا بنا کے آپ کو ایٹ لیسٹ پروٹیکٹ کر کے اندر لے کے جا سکتا ہے، اور پروٹیکٹ کر کے واپس لے کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ احتیاطیں ضرور کریں۔ پھر آ جاتا ہے جناب مقام ابراہیم۔ یہ جو ہے یہ گولڈن کلر کی جالیوں والا ایک مقام بنا ہوا ہے، اس کا قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ذکر بھی ہے، ہم سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ آپ آیت کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کا ذکر انہی الفاظ میں کہ مقام ابراہیم اسی لفظوں میں آیا ہے۔ یہاں پہ اس گولڈن جو جالی ہے اس کے اندر ایک پتھر نصب ہے، اور اس پتھر کے اوپر 2 قدموں کے نشان ہیں، 2 پاؤں کے، وہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پتھر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے یہ اسی وقت موجود تھا یہاں پہ، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور یہ اپنی جگہ پہ اب قائم ہے۔ اور یہ پتھر اس وقت موو کرتا تھا، ہلتا تھا، اوپر نیچے ہوتا تھا، اور انہوں نے بآسانی کعبہ کی پھر تعمیر فرمائی تھی۔ اور پہلے یہ کافی قریب تھا، تھوڑا سا پھر سے رکھ کے پیچھے ہو گیا، اب اس کو یہاں پہ محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اس جگہ کے قریب نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ لیکن کیونکہ اب طواف کا چکر اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنی تعداد ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے بالکل ساتھ جڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اسی لیے اس قسم کی کوشش مت کریں۔ مقام ابراہیم کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات اور شیئر کر دوں، بہت ہی شرکیہ قسم کی حرکتیں یہاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہاں کی جو پولیس ہے، آپ لوگ جب جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کی پولیس کو شرطہ بولتے ہیں عربی کے اندر، شرطہ۔ شرطے جو ہیں وہ وہاں کھڑے ہوئے مستقل کہہ رہے ہوتے ہیں شرک ہے، حرام ہے، حرام ہے، مگر مجال ہے کہ ہماری پاکستانی بیویاں، انڈیا کی بیویاں ساری سن لیں وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کو جا کر اس کی جالیاں بھی چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں یہ مقام ابراہیم، یہاں اس کے قریب نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کو چومنے کا تو کہیں حکم نہیں ہے، پھر کیوں جا کر چومتے ہیں؟ کیوں یہ شرکیہ کام کرتے ہیں؟ کس بات سے، کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی اور لپٹ رہے ہیں، اور وہاں اب ہوتا کیا ہے، آپ جائیں قریب، ایک نظر دیکھ کے آگے چلے جائیں، موو کر جائیں، طواف خراب کر رہے ہیں۔ اتنی دنیا ہے وہاں طواف کرنے کے لیے، اور وہاں یہاں پر ایک علیحدہ ہی کراؤڈ کھڑا ہوتا ہے جو پورے طواف کے رخ کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر اتنا پرابلم ہوتا ہے، ادھر سے لے کر ادھر تک کے طواف کے حصے میں بہت دھکے پڑتے ہیں، اور اس کی ریزن بیچ میں یہ مقام ابراہیم والے لوگ بھی ہیں کہ جو یہاں کھڑے ہوئے فوٹوگرافز لینے کے چکر میں، چومنے کے چکر میں، لپٹ لپٹ کے رونے کے چکر میں، کیوں آپ اس سے لپٹ کے رو رہے ہیں؟ یہ آپ کی درد سن رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ پتھر، یہ جسٹ پتھر ہے، اس کے قریب نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اس جگہ پہ اللہ نے کہا کہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر اس کو کوئی عظیم الشان چیز سمجھ کر اسے لپٹنا شروع کر دیں اور اس کو چومنا شروع کر دیں۔ تو یہ چیز خود بھی نہ کریں، اور اگر آپ کو کوئی وہاں نظر آ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو روکیں۔
میں یہ نہیں کہہ رہی فورسفلی دھکے مارے، وہ کام شرطوں کا ہے وہ خود ہی کر لیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ زبانی کلامی ایک دو دفعہ ضرور بتا جائیں کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، نہیں کریں، ٹھیک ہے، کہہ کے گزر جائیں۔ اس چیز کو مت سوچیں کہ فلاں مائنڈ کرے گا یا کوئی اگلا برا منا جائے گا، برا مناتا ہے تو منا جائے، آپ اللہ کے گھر کھڑے ہیں، اگر آپ کسی کو غلط کام کرتے، شرکیہ کام کرتے دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ پہ ڈیوٹی ہے کہ آپ گزرتے گزرتے اس کو ایک دفعہ ضرور ٹوک کر جائیں کہ یہ غلط کام ہے، مائٹ بھی آپ کی ایک آواز سے وہ رک جائے، ٹھیک ہے، تو یہ کام ضرور کیا کریں۔ آگے چلتے ہیں، 9ویں چیز یہ ہے رکن یمانی، یہ جو کونا ہے، یہ جو کونا ہے، ٹھیک ہے، یہ یمن کی طرف اس کا جو رخ ہے، ٹھیک ہے، اس کونے کا، اس کونے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونے کو جب طواف کے دوران گزرتے تھے تو ہاتھ لگا کے جاتے تھے، تو اس حوالے سے اگر ہمیں جگہ ملے طواف کے دوران تو ہم اس کو صرف ٹچ کر کے، چومتے نہیں تھے، صرف ہاتھ لگا کے تو جا سکتے ہیں، بٹ کیونکہ اب اگین بہت بڑا طواف ہوتا ہے تو اسی وجہ سے آپ کو یہ موقع نہیں بھی ملتا، تو اس کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی ضروری عمل میں آتا ہے، اس وجہ سے اس کو اتنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتی ہے یہ، اب اوریجنل تصویر آپ دیکھ لیں خانہ کعبہ کی، یہ ہے جی صحن اور یہ مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ طواف کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، اب رش کم ہے تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں نماز، لیکن اگر رش ہے طواف کریں، لوگ خود احساس کریں کہ بھئی طواف خراب ہو رہا ہے لوگوں کا، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور پیچھے جا کے تھوڑی نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا بلکہ بہتر ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی خانہ کعبہ کی لیٹسٹ تصویر، اور بھی میرے پاس تصویریں ہیں انشاءاللہ بعد میں آپ کو دکھاؤں گی، یہ ساری میں نے انٹرنیٹ سے لی ہیں، میں وہاں جا کے زیادہ فوٹوگرافی نہیں کرتی۔ اچھا، اب آ جاتا ہے طواف کا طریقہ۔ طواف کے طریقے میں جو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا عمرے کے سفر سے آئے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو آپ ایک دفعہ جا کر پھر سے فریش ہو کر وضو کر لیں اور پھر اندر آئیں، اور پھر اس کے بعد طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ تلبیہ کیا تھا؟ کل ہم نے دیکھا تھا وہ جو پوری وہ ہے لبیک اللہم لبیک، وہ والی بات، ٹھیک ہے، وہ تلبیہ ہے۔ تلبیہ سے پہلے آپ خوب کہیں، یعنی کہ جب آپ اپنے ہوٹل کے روم سے بھی نکلے ہیں تب تک تلبیہ کہتے رہیں، جب آپ صحن حرم میں پہنچ جائیں تو آپ تلبیہ بند کر دیں، اور طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کرنی ہے۔ اس دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ طواف کے دوران جو ہے وہ کچھ لوگ طواف کرتے ہوئے بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے، طواف کرتے ہوئے تلبیہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ یہ طواف سے شروع ہونے سے پہلے تک کا عمل ہے، جب آپ طواف کے لیے پہنچ گئے اب آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنی، تو طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد اصطباء کریں گے۔ یہ اصطباء کیا ہے؟ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے احرام کو ایک کندھے کے نیچے سے نکال کر اس طریقے سے لپیٹ لینا۔ یہ جو سائڈ پہ پکچر لگی ہے آپ کا، یہ رائٹ شولڈر بنتا ہے، رائٹ شولڈر ننگا کر کے، یعنی چادر کو بغل کے نیچے سے نکال کے اس انداز سے لے لیں۔ طواف کے علاوہ اس طرح نہیں مردوں نے پھرنا، اکثر آپ دیکھیں گے طواف کے علاوہ بھی مرد اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں پھرنا، اور جب نماز کا ٹائم آ جائے نماز بھی اس طرح نہیں پڑھنی، نماز کے لیے واپس چادر کو پراپر اوپر لپیٹ لینا کندھوں کے، ٹھیک ہے، لیکن جب طواف کر رہے ہوں گے تو یہ چادر بغل کے نیچے سے نکال کے اس انداز میں لپیٹ لینی ہے۔ یہ انسٹرکشن مردوں کے لیے ہے۔ پھر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہونا ہے، اس طرح کہ بایاں کندھا کعبے کی طرف ہو۔ اب یہ میں نے اس طرح سے پکچر کیوں اٹھائی ہے، یہ ادھر حجر اسود ہے، اس کی سیدھ یوں، آپ کو وہاں پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ اس جگہ پر ہر کوئی رک رہا ہوتا ہے، آف کورس سب نے طواف کرنے والوں نے یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر حجر اسود کا بوسہ لینا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہاں سے اس کارنر سے سیدھا یوں ڈائگنل لائن کھینچی ہوتی ہے، وہاں انہوں نے سہولت کے لیے کعبہ کی جو مسجد کی بلڈنگ ہے ادھر بھی ایک بڑی سی گرین لائٹ لگا دی ہے، تاکہ اگر آپ کو حجر اسود کیونکہ گھیرا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو ایٹ لیسٹ آپ اپنی رائٹ سائڈ پہ اگر نظر دوڑائیں تو وہاں پہ آپ کو لائٹ نظر آ جائے گی، تو آپ کو پتا چل جائے گا ہم حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے ہیں، تو آپ نے حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جو لائن ہے نا، اس یعنی کارنر کی یوں سیدھ میں آپ جہاں جگہ ملے وہاں سے کھڑے ہو جائیں، اس انداز میں کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا جو لیفٹ شولڈر ہے وہ کعبے کی طرف ہو، لیفٹ سائڈ پہ حجر اسود ہونا چاہیے، اس انداز سے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، کیوں؟ کیونکہ طواف کی ڈائریکشن اس طرح ہوگی، ادھر سے ہم ادھر چلیں گے، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹیکلی ہم اس طرح ایڈجسٹ ہوں گے کہ ہماری لیفٹ سائڈ ادھر ہوگی، اس طرح کھڑے ہو جائیں۔
اس کے بعد طواف کی نیت کر لیں. اب اگین لوگ پوچھتے ہیں نیت کیا ہے؟ نیت کچھ بھی نہیں، دل میں نیت ہے کہ بس اب سٹارٹ کرنے لگے ہیں طواف. اگر بہت ہو رہا ہے تو منہ سے بے شک بول دیں گے اے اللہ میں طواف کی نیت کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان بنا اور اسے قبول فرما. ادروائز آپ منہ سے کچھ نہیں بھی کہیں گے تو آپ ایٹ لیسٹ دل کا ارادہ کر لیں گے کہ اب طواف سٹارٹ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، نیت ہو جائے گی. پھر آ جاتی ہے باری حجر اسود کا بوسہ لینا یا استلام کرنا. یہ استلام کا لفظ آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ استلام جو ہے یعنی حجر اسود کا بوسہ یہ ہر چکر میں لیا جاتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہی تھی حجر اسود کی امپورٹنس ہے اور اس پوائنٹ کی امپورٹنس ہے. تو یہاں پہ جب آپ رکیں گے تو آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے یا استلام. تو اب کے دور میں آف کورس بوسہ لینا امپاسبل ہے. ٹھیک ہے، تو استلام ہی کیا جاتا ہے. اب یہ استلام کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے؟ استلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بلند کر کے حجر اسود کی طرف ہتھیلی کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. یعنی آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سیدھا ہاتھ اٹھایا، آپ نے خود نہیں مڑنا. میک شور کرنا ہے طواف کے دوران آپ نے خود مڑ مڑ کے کعبہ کی طرف سینہ نہیں کرنا. آپ بس کھڑے ہو گئے ہیں اس کی سیدھ میں اور آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہے، آپ نے چہرہ موڑا کعبہ کی طرف، آپ نے ساتھ میں سیدھا ہاتھ کعبہ یعنی حجر اسود کی طرف دور سے اشارہ کیا اور پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھ نیچے گرا دیا. یہ بوسے کے ایکویولنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل بوسے کی طرح ہی ہے، یہ استلام ہے، یہ خود بتایا گیا ہے طریقہ اسلام میں. تو آسانی کے لیے تو دیکھیں اب جو دور ہے اس کے اندر تو ہر چکر میں بوسہ لینا امپاسبل ہے. اب لوگ استلام ہی کرتے ہیں، استلام کر کے ہاتھ نیچے گرا لیں اور پھر یہ سٹارٹ کر دیں گے طواف. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. وہاں سب یہی کر رہے ہوں گے، پتہ چل جاتا ہے. طواف کے چکروں کا آغاز کریں. چکر کے دوران کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تیسرے کلمے کی بہت فضیلت ہے، اس لیے عموماً وہی پڑھا جاتا ہے. اب یہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ میں نے بچوں کو بولا تیسرا کلمہ پڑھیں، تو ہمارے پاکستان میں بچوں کو اس طرح سکھایا جاتا ہے نا تیسرا کلمہ تمجید، وہ اس طرح شروع ہو جاتے ہیں. تیسرا کلمہ تمجید یہ تو ہم نے خود بنایا ہوا ہے نا. ایکچولی تیسرا کلمہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ اس میں آپ دیکھیں اللہ کی بڑائی ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. والحمد للہ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور تمام جو طاقت ہے، ہر طرح کی قوت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو العلی ہے اور العظیم ہے. تو پورے جو یہ کلمہ ہے اس کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کو سبحان اللہ بہت پسند ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ کو الحمدللہ بہت پسند ہے، اللہ کو کلمہ بہت پسند ہے، اللہ کو اللہ اکبر بہت پسند ہے، اللہ کو یہ والا کلمہ کہ تمام قوت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، یہ سب بہت پسند ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ اس میں شامل ہے. سب سے زیادہ ریکمینڈڈ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کلمہ پڑھیں، کیونکہ اس میں اللہ کی بہت تعریف ہے، بڑائی ہے، اور سوچ کر پڑھیں، ہر لفظ پہ غور سے پڑھیں کہ ہم جب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ تو واقعی دل سے نکل رہا ہے سبحان اللہ. جب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ تو واقعی الحمدللہ نکل رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سارے چکر کے دوران صرف سبحان اللہ پڑھتے رہیں، آپ سارے چکر کے دوران صرف الحمدللہ پڑھتے رہیں، یا سارے چکر کے دوران آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، آپ صرف اللہ اکبر پڑھتے رہیں. آپ کوئی صورت آ رہی ہے یاد دماغ میں، کل ہو اللہ آ رہا ہے وہ پڑھیں. آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کا کلام پڑھیں. آپ دعا مانگیں، کچھ بھی مانگیں، اردو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، انگلش میں مانگیں، عربی میں مانگیں. بے شک خاموش رہیں، صرف خاموشی میں اللہ سے کنیکٹ کریں، وہ بھی کافی ہے. دعا مانگیں بہت افضل. نہیں مانگ سکتے کیونکہ سم ٹائمز آپ ایک الگ کیفیت میں چلے جاتے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے بس، کیونکہ اللہ تو آپ کی خاموشی کو بھی سنتا ہے. آپ خاموشی میں اللہ سے جیسے باتیں کریں، بس فیل کریں کنیکشن کو، فیل کریں اس کنیکشن کو. ٹھیک ہے، وہاں جا کر کیمرے اٹھا کر طواف نہیں کریں آپ. اتنی بڑی خرابی آ گئی ہے یہ وہاں پہ، ہر دوسرا بندہ مستقل طواف کے دوران کیمرہ اٹھا کر ویڈیو کالز کے اوپر ہے. کیوں ہے؟ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ آپ یہاں اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن کے آئے ہیں، اور اس ٹائم بھی آپ کو دنیا کے لوگوں کی پڑی ہے. کیوں؟ وہ تو وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، وہ تو وقت ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کا. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کیوں کالیں ملا رہے ہیں؟ ساری زندگی ان کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ. آپ چند لمحے اللہ کے لیے آئے ہیں تو آپ وہ نہیں، آپ سے پوری طریقے سے خالص ہو کے کیے جا رہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ بھی آپ پڑھیں.
سب سے زیادہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہاں پہ. اچھا اب اس میں بھی ایک امپورٹنٹ چیز مردوں کے لیے ہے. پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے. رمل کا مطلب ہوتا ہے کندھوں کو تھوڑا سا اکڑا کر چلنا. یہ جو رمل والا کام ہے یہ نفلی طواف میں نہیں ہوتا, یہ عمرے کے طواف میں ہے. یعنی نفلی طواف اس کو کہتے ہیں جب عمرہ ختم ہو جائے گا اور آپ باقی دن جتنے بھی طواف آپ نے کرنے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں. اس میں ظاہر احرام بھی نہیں پہنا ہوتا, اس میں آپ نارمل طریقے سے چلتے ہیں, تو اس میں رمل نہیں کرنا ہوتا, اس میں نارمل انداز میں چلنا ہے. اس میں پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے صرف مردوں نے, تھوڑا سا کندھوں کو اکڑا کر اکڑ والی چال کے ساتھ چلنا ہے. پھر چکروں کے دوران جب رکن یمانی پر پہنچیں تو اگر ممکن ہو, یہاں میں نے ہائی لائٹ کیا اگر ممکن ہو, ضروری نہیں ہے, اگر ممکن ہو تو اسے ہاتھ لگائیں. رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو حصہ ہے رکن یمانی, اس کو کہا گیا تھا رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا یہ حصہ. اسے 70 صحابہ صحابہ کہہ رہی ہوں 70 انبیاء کی جگہ کہا جاتا ہے, 70 انبیاء کا مصلی کہا جاتا ہے. 70 انبیاء نے یہاں نماز پڑھی ہے اس حصے میں. تو اس حصے کے اندر مسنون دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھی تھی, اور یہاں آپ کو پرابلم بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ جب چکر لگانے لگیں گے تو یہاں سے آنورڈز بلند آواز میں سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ خود ہی اگر آپ بھول بھی گئے نا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس حصے میں ربنا آتنا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, کنٹینیوسلی وہی دعا پڑھیں. مرد اونچی آواز میں پڑھتے رہیں, عورتیں خدا کے لیے اونچی آوازوں میں نہ پڑھنا شروع کریں. کچھ عورتیں بھی اونچا اونچا سمجھتی ہیں کہ شاید پڑھنا ہے, ایسا نہیں ہے. عورتیں آہستہ آواز میں پڑھتی رہیں دعائیں. یہ طواف کا ادھر ڈائریکشن میں نے بنائی ہے کہ شروع یہاں سے کرنا ہے, یہاں سے کھڑے ہو کے استلام کیا, یہاں سے چکر شروع کیا, حتیم کے باہر سے ہوتے ہوئے پیچھے سے ہوتے ہوئے سارا وقت آپ نے کلمہ پڑھا, دعائیں پڑھی. یہاں پہنچے جب تو یہاں سے آنورڈز ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھتے ہوئے آپ آگے آئیں گے دوبارہ حجر اسود کی سیدھ میں. ہر بار حجر اسود پر پہنچ کر دوبارہ استلام کرنا ہے, وہی کام کرنا ہے جو ہی حجر اسود تک آپ پہنچے. ادھر پہنچے, ادھر آپ کو پتا چل جائے گا, ادھر سے حجر اسود نہیں بھی نظر آ رہا, کونا تو نظر آ ہی رہا ہوتا ہے نا, اور تو یہاں سے یا پھر رائٹ سائڈ پہ آپ کو لائٹ بالکل اس کے اگینسٹ نظر آ جائے گی گرین کلر کی. وہاں پہنچتے ہی آپ پھر سے کریں 1 سیکنڈ کے لیے. یہاں بہت ہجوم ہوتا ہے, یہاں آپ کو دھکے لازمی پڑیں گے, تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, یہ کوئی جان کے نہیں دھکے دے رہا ہوگا. اس ایریا میں رش اتنی ہوتی ہے کیونکہ ہر بندہ یہاں رک رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, استلام کرنے کے لیے, تو آٹومیٹیکلی, اور ظاہر نیا جو طواف سٹارٹ کرنے آئے وہ بھی یہاں آ کے شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جو طواف ختم کر چکے ہیں وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو زون ہے نا, اس میں آپ کو کنفرم دھکے پڑیں گے. دوسرا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ کعبہ کی جو صحن ہے نا, اس میں اس سائڈ پہ جگہ بھی کم ہے. جو یہ بیک سائڈ ہے نا, ادھر بہت کھلی جگہ. آپ جب طواف کرتے ہوئے ادھر جائیں گے نا پیچھے, تو آپ ایک دم سے کشادہ ہو جاتا ہے, سارا کچھ کھلا کھلا ہو جاتا ہے, بہت ایزی ہو جاتا ہے. جو ہی آپ اس کے حجر اسود کے قریب آئیں گے, یہاں سے نا صحن تنگ ہے تھوڑا, اور اوپر سے کراؤڈ بھی سارا یہاں ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ حجر اسود کو بھی وہ بوسہ دینے کے لیے یہاں کھڑے ہوتے ہیں, کچھ مقام ابراہیم پہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں, کچھ یہاں ملتزم پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو آٹومیٹیکلی یہاں کنجیشن ہے. یہاں مائنڈ بنا کے آئے کہ دھکا پڑے گا, خود کو سٹیبل رکھنا ہے, پریشان نہیں ہونا, ماتھے پہ بل نہیں ڈالنے. یہاں پہ رک کر دوبارہ سے استلام کرنا ہے. یعنی کیا, آپ چل تو رہے ہیں, لیفٹ سائڈ آپ کی اسی طرف ہے حجر اسود کی طرف, آپ جو ہی یہاں پہنچے سیدھے ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا حجر اسود کو, اور ساتھ ہی کہا بسم اللہ اللہ اکبر, اور پھر ہاتھ گرا دیا. تو ہر بار حجر اسود پر پہنچ کر استلام کرنا ہے. اس طرح چکر 7 ہوں گے لیکن استلام 8 ہوں گے, کیونکہ ایک سٹارٹ میں کیا تھا آپ نے اور اینڈ کرتے ہوئے بھی ایک استلام ہوگا. تو 7 چکروں میں 8 استلام پورے ہو جائیں گے. طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف جائیں اور 2 رکعت نماز طواف ادا کریں. اس کو نفلی نماز کہا جاتا ہے, بٹ کچھ لوگ اسے واجب کہتے ہیں. یہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ واجب کی حیثیت رکھتی ہے یا یہ نفل کی حیثیت رکھتی ہے. بہرحال اگر نفل کی حیثیت بھی رکھتی ہے تب بھی یہ ریکمینڈڈ ہے, ضروری ہے کہ آپ نے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے, چاہے آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں چاہے آپ نفلی طواف کر رہے ہیں. ہر طواف کے اینڈ پہ 2 رکعت ادا کرنی ضروری ہے. اور یہ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس تو مسنون ہے, لیکن آف کورس
جتنا بڑا رش ہوتا ہے، جتنا وہاں پہ طواف چل رہا ہوتا ہے، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا امپاسبل ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے لڑائی کرنے کی بجائے، دھکے مکے مارنے کی بجائے تھوڑا سا پیچھے جائیں. پورا صحن کھلا پڑا ہے، جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں آپ 2 رکعت ادا کر لیں. مطاف کسے کہتے ہیں؟ یہاں میں نے لفظ لکھا ہے مطاف. مطاف ہے طواف کرنے کی جگہ. تو جو خانہ کعبہ کے ارد گرد سارا صحن ہے، پیچھے مسجد نہیں، مسجد تو پوری کی پوری ہے، برآمدوں سے پہلے پہلے جو صحن ہے سارا وائٹ ماربل لگا ہوا ہے، اس سارے صحن کو مطاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطاف میں جہاں جگہ ملے وہاں پہ آپ 2 رکعت پڑھ لیں. نماز کے وقت مرد اجتباء کی حالت سے باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے نہیں کرنا کہ وہ کندھا ننگا ہو رہا ہے اس وقت. جو بھی آپ کے ساتھ مرد بھی ہے آپ اسے ایک دفعہ گائیڈ کر دیں. سم ٹائمز بھول جاتا ہے بندہ کہ آپ اپنی چادر واپس سیدھی کر لیں. ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اس نماز کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ پڑھیں. اگر آپ کو نہیں یاد رہتا تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں. یہ مسنون طریقہ میں بتا رہی ہوں کہ سنت کا طریقہ یہ ہے. نماز ادا کرتے وقت یہ ضرور دھیان رکھیں کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو. اب یہاں پہ بھی علماء کا اختلاف آ جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے مکروہ وقت کون سے ہوتے ہیں. مکروہ وقت جو ہے وہ نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، اور اسی طرح نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی. تو یہ 2 وقت مکروہ ہیں. تو اب عموماً لوگ پہنچتے ہیں ایسے ٹائم پہ جب آپ طواف کمپلیٹ کرتے ہیں تو عصر کا وقت ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اسی وقت ادا کر لیں کیونکہ یہ ایک ضروری نماز ہے، تو آپ ضروری نمازیں ہو سکتی ہیں، ایکسٹرا نوافل نہیں ہو سکتے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ رک کر ویٹ کر لیں، مغرب داخل ہو جائے تو اس وقت پڑھ لیں. آپ کا جس بات پہ دل راضی ہوتا ہے آپ وہ کر لیں. ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے عصر کا مطلب ختم ہونے میں، کیونکہ عصر سے مغرب کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. مغرب کی نماز داخل ہو جائے، مغرب کی نماز ادا کر کے اس کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ لیں اور پھر آپ صحیح کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر طواف کر لیا ہے تو آپ اسی وقت دوڑ دوڑ کے صحیح کرنے کی طرف جائیں. نہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، تھوڑا ٹائم لے سکتے ہیں، ریلیکس کریں. اور اگر تو مکروہ وقت نہیں ہے تو پھر تو ویسے ہی پڑھ لیں، اور اگر ہمت ہے تو اسی وقت صحیح کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب میں آپ کے اوپر چھوڑ رہی ہوں کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ بڑے اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں کہ نہیں، عصر کے بعد آپ نے نہیں پڑھنے وہاں نوافل، روک کے رکھنا ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جس کو بھی سننا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ جب نماز 2 رکعت پڑھ لی اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر آپ نے زمزم پینا ہے. وہاں زمزم کے کولرز پڑے ہوتے ہیں. زمزم کے کولرز کے اوپر جو ہے، زمزم کے کولرز کے ساتھ گلاسز بھی رکھے ہوتے ہیں. ایک سائڈ پہ ان یوزڈ گلاس رکھے ہیں، ایک سائڈ پہ یوزڈ گلاس ہیں. تو پڑھ لیں ذرا سا محنت کر کے کہ کیا لکھا ہوا ہے. ان یوزڈ گلاس اٹھائیں، پانی ڈالیں، پئیں، قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگیں، خوب پیٹ بھر بھر کر پانی پئیں، اور یوزڈ گلاس والوں میں اس کو ڈمپ کر دیں. پلاسٹک کے گلاس پڑے ہوتے ہیں تو کھلا ہوتا ہے وہاں پہ زمزم. اب ذرا مطاف میں انہوں نے کم کر دی ہیں. اگر آپ کو مطاف میں نہیں بھی پانی مل رہا، تھوڑا سا اندر جا کے برآمدوں میں بہت کولرز پڑے ہوتے ہیں، وہاں پی لیں. مجھے نہیں پتا حج کے دنوں میں کیا کریں گے، ہر وقت چینج کرتے رہتے ہیں وہاں پہ، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو مطاف میں نظر آ جائیں گے. تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں پہ کولرز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کولرز جو ہے وہ آپ وہاں سے پانی پئیں، ڈھیر ڈھیر پانی پئیں. اگر نہیں بھی پی سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ ویسے ہی پیاس لگی ہوتی ہے اور زمزم کون چھوڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ اسے ایک رکن سمجھ کے ہی پانی پئیں وہاں پہ. یہ بھی دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت دعائیں کریں آپ اللہ تعالیٰ کے آگے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھنے سے پہلے طواف سے متعلق بھی جو اہم سوالات ہیں، جو بہت کامن سوال ہیں، ان کے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں. کیا طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل ضروری ہے. اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں؟ وضو دوبارہ کر کے پھر اسی چکر سے شروع کریں جہاں سے وضو ٹوٹا تھا. چھوٹے ہوئے چکر کو دوبارہ حجر اسود سے شروع کرنا ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ نے 3 چکر پورے کر لیے، اب چوتھا چکر آپ لگا رہے تھے، مڈل میں تھے، اور آپ کو کوئی بھی حاجت پیش آ گئی، وضو ٹوٹ گیا، یا آپ کو بہت سخت جو ہے وہ پیشاب آ رہا ہے، تو اب روک کے اس کو اپنے آپ کو اذیت دینے کی بجائے بہتر ہے چکر توڑ کر باہر جائیں. حرم سے باہر آپ کو جو ہی، یعنی حرم میں بار بار مسجد الحرام کو بول رہی ہوں، مسجد سے باہر جو صحن ہے نا، ان میں وضو خانے اور غسل خانے ہیں، وہاں جائیں آپ، پھر سے فریش وضو کر کے آئیں، اور واپس آ کر پھر شروع کہاں سے کرنا ہے؟
یہ نہیں کہ آپ ابھی چوتھا چکر لگا رہے تھے تو آپ حتیم کے پاس کھڑے تھے تو آپ حتیم سے ہی شروع کریں، نہیں، آپ کا جو چکر چھوٹ گیا تھا وہ دوبارہ حجر اسود سے سٹارٹ ہوگا، یعنی 3 ہی کاؤنٹ ہوں گے اور چوتھے کو آپ نے پھر ریسٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ وضو کر کے دوبارہ سے طواف وہاں سے شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کریں، یعنی پھر سے آپ کے ہو آپ سارے 7 چکر دوبارہ لگانے پڑیں گے، نہیں، جو چکر چھوٹ گئے بس ان کو دوبارہ پورا کریں. طواف کے دوران خانہ کعبہ کی جانب سینہ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، یہ ضروری چیز ہے، لوگ نہیں دیکھتے، لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی. طواف کے دوران بھی حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے اور رکن یمانی تک جانے کے لیے، کعبہ سے لپٹنے کے لیے ڈائریکٹ اس کی طرف مڑ جاتے ہیں. حالانکہ طواف کے دوران آپ یہ نہیں کر سکتے کام کہ آپ خانہ کعبہ کے ساتھ جا جا کے لپٹ رہے ہیں. طواف جب شروع کر دیا تو اب آپ کا سینہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، صرف تب کہ اگر بیچ میں نماز آ گئی تو آف کورس نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب آپ کو کرنا ہی ہے رخ. لیکن ایسے نہیں ہے کہ چکر لگاتے لگاتے آپ بیچ میں مڑ کے کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیں، تصویریں کھینچنا شروع کر دیں. سب سے زیادہ جو خرابی پیدا کی ہے نا آج کے دور میں وہ تصویروں نے کیا. طواف کے دوران چلتے ہوئے بالکل مڑ جائیں گے، پشت کر لیں گے خانہ کعبہ کی طرف، سیلفیاں لے رہے ہوں گے. پتہ نہیں کیا طواف مکمل کر کے لے لو سیلفی لیکن نہیں، بس وہ کچھ آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح طواف کا چکر حتیم کے باہر سے کرنا ہے یا اندر سے؟ آف کورس حتیم کے باہر سے کرنا ہے. اگر طواف کے چکر کی تعداد بھول جائے تو پھر کیا کریں؟ یعنی فار ایگزامپل آپ ویسے تو وہ چھوٹی تسبیح ہوتی ہے 7 دانوں والی، وہ بھی آپ کو احرام والی شاپ سے مل جائے گی، وہ انگلی میں رنگ میں پہن لیں، رنگ کی طرح بنی ہوتی ہے، اس کو اپنی انگلی میں پہن لیں اور ایک ایک دانہ ایک ایک چکر پہ نیچے کرتے جائیں. کبھی کبھار ہوتا ہے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے یا یاد نہیں رہتی، مکس ہو جاتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے آپ کے ذہن سے تعداد نکل گئی، اب آپ کو لگا کہ پتہ نہیں میں نے 4 کیے ہیں یا 3 کیے ہیں. جب آپ شک کی کیفیت میں چلے جائیں تو کم والے کو کنسیڈر کریں، یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں چوتھا کیا ہے یا نہیں، تو آپ یہی ازیوم کریں کہ میں نے 3 ہی کیے ہیں اور پھر آپ مزید ایکسٹرا ایک کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو شک کی کیفیت میں کم والے کو آپ نے تصور کر کے تعداد کو مکمل کرنا ہے. کیا طواف کے دوران بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری باتوں سے پلیز پرہیز کریں. یہ نہیں کہ کہہ کے لگا رہے ہیں، ٹھٹے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور جیسے آج کل ویڈیو کالز چل رہی ہیں سارے اس میں پراپر جی وہ لگے ہوتے ہیں، ہاں جی ہم یہ دیکھو جی ہم کر رہے ہیں جی، اگلا بھی بول رہا ہے کہ آپ کیا کرو گے، کتنا چکر ہے جی آپ کا، تو مطلب پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو بات ضروری بات جس طرح کوئی بیچ میں پوچھنے پڑ گیا، ایک دوسرے سے کوئی بات پوچھنی پڑ گئی، آپ وہ کر لیں ایک دوسرے سے، آپ ایک بلکہ خود سوچیں کہ کنسنٹریشن دوسرے کی بھی خراب نہ کریں. آپ کے ساتھ جو بندہ چل رہا ہے، آپ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے کوئی بات کر رہا ہے دل ہی دل میں اور آپ اس کی کنسنٹریشن توڑنے میں لگے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام نہ کریں، کوشش کریں، بہت ضروری بات ہے. کوئی آپ کو رکن نہیں سمجھ آ رہا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہاں یہ پڑھ لوں یا نہیں پڑھ لوں، تو پھر آپ پوچھ لیں، غیر ضروری باتیں نہیں کریں. طواف کے دوران کیا اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں. جی بالکل، دعا کوئی بھی کی جا سکتی ہے، کسی بھی زبان میں مانگی جا سکتی ہے، اور آپ لوگوں کو اکثر کچھ بکس ایسے ملیں گی جہاں پہ ہر چکر کی دعا لکھی ہوتی ہے. کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ جی اس چکر میں یہی دعا مانگنی ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا. ہوگا کیا اس سے پرابلم؟ آپ نے سامنے بک رکھی ہوگی، آپ پھر وہی کام کر رہے ہوں گے، رٹی رٹائی لکھی لکھائی دعائیں جن کا مطلب بھی سمجھ نہیں آ رہا، آپ وہ پڑھی جا رہے ہوں گے. آپ وہاں گئے ہیں، آپ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن رکھیں، آپ اپنی زبان میں بات کریں اللہ سے. اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت بہتر ہے وہ بکس میں لکھی ہوئی دعائیں رٹی رٹائی مانگنے سے بہت بہتر ہے اپنے دل کی فریاد اللہ کے آگے رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو دعا کسی بھی زبان میں مانگی جا سکتی ہے اور کوئی بھی مانگی جا سکتی ہے. صحیح کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں، اور اس حوالے سے اب یہ کہ جانا کیسے ہے صحیح کی طرف، وہاں آپ جب موجود ہوں گے صحن میں تو آپ کو وہاں بڑے بڑے بورڈز لکھے نظر آ رہے ہوتے ہیں جہاں پراپر مینشن ہوتا ہے کہ یہ راستہ صحیح کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لکھا ہوا نظر آئے گا صحیح کی طرف. یہ اچھی بات ہے خانہ کعبہ کے اندر بھی کہ ہر چیز اردو میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے انگلش میں بھی اردو میں بھی، تاکہ کیونکہ بہت زیادہ لوگ پاکستان اور انڈیا سے جاتے ہیں تو اردو کی سمجھ بہت لوگوں کو ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں بورڈز کے اوپر اردو بھی لکھی ہوتی ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صحیح کی طرف کون سا راستہ جا رہا ہے، وہاں پہ آپ چلے جائیں. صحیح پر جانے کی طرف سے پہلے ایک بار پھر حجر اسود کا استعلام کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں کل 9 استعلام عمرے میں شامل ہیں، 8 جو ہے وہ طواف کے ہیں
اور ایک پھر سعی کا ہے. سعی پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر حجر اسود کی طرف آئیں اور اس کا استلام کریں اور پھر صفا کی طرف چل پڑیں. صفا کی طرف جانے کا راستہ وہاں آپ کو نظر آ جائے گا. اندر کر کے ہے، مسجد کے اندر سے کراس کرنا ہے، وہاں سے اندر جا کر ڈائریکشنز لگی ہوں گی، وہاں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صفا کے قریب پہنچ جائیں گے. صفا پر پہنچ کر آیت پڑھیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ ایکچولی کیا تھا کہ مشرک بھی صحیح کیا کرتے تھے، صفا اور مروہ کے چکر لگایا کرتے تھے. تو جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے تصور کیا کہ شاید یہ مشرکوں کا کوئی عمل ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ انہوں نے صفا اور مروہ پہ کچھ بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ ایک بت صفا پہ اور ایک مروہ پہ، تو یہ اس کے گرد بھی یعنی یہ چکروں کو اس سے ایسوسیٹ کرتے تھے. تو مسلمانوں کو لگنے لگا کہ شاید یہ کوئی مشرکانہ روایت ہے اور ہمیں نہیں کرنا. تو آف کورس بت تو گرا دیے گئے تھے، لیکن تب یہ آیت کا بھی بتایا گیا تھا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی کہ صحیح کا کام روکنا نہیں ہے. صحیح کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ بیسیکلی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے. اصل میں ان کا نام حاجر ہے. ہم لوگوں نے اردو میں ہمیشہ سے حاجرہ پڑھا، مگر اصل نام حاجر ہے، حاجر. ٹھیک ہے. حضرت حاجر علیہ السلام جو تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ان کے ساتھ جب وہ موجود تھیں اس وقت یہاں نہ کعبہ تھا نہ، اور یہ صرف چٹیل میدان تھا. کعبہ کی بنیادیں ضرور ہوں گی لیکن سامنے کعبہ نہیں تھا، اور یہ ایک ریگستان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، کچھ دن کا سامان ان کے پاس رکھ کر. اور جب وہ چلے گئے تو کچھ دن سامان استعمال ہو گیا تو پھر پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا، اور ریگستان میں آپ کو پتہ ہے پانی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، پانی نہیں تھا. تو حضرت حاجرہ جو ہے وہ بچے کی پریشانی دیکھ کر کہ وہ اتنا ان کو بھوک لگ رہی تھی، بھوک سے تڑپ کر رو رہے تھے، تو ان کو ایک ادھر ہی جو اب جدھر خانہ کعبہ کا مطاف ہے ادھر ہی بچے کو رکھا اور وہ صفا پر بھاگ کر چڑھی. کیونکہ ذہن میں آپ لائیں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، یہاں کوئی بلڈنگز کچھ بھی نہیں تھا، ریگستان تھا. تو اونچائی پہ اس لیے گئی کہ دور سے دیکھیں گے کوئی قافلہ آ رہا ہے یا کہیں سے کوئی پانی کے آثار مل رہے ہیں تو میں مدد مانگوں. تو وہ بھاگ کر صفا پر چڑھی اور دور دور دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہ اتر کر بھاگ کر مروہ کی طرف گئی. مروہ کی طرف جب چڑھتی تھیں تو وہاں سے بھی پھر ادھر ادھر نظر دوڑاتی تھیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، پھر واپس آتی تھی، پھر جاتی تھی. اس طرح انہوں نے کل 7 چکر لگائے. اور یہ ان کی کوشش جب 7واں چکر لگا لیا تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ اس کے پاؤں جدھر مار رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک چشمہ جاری کر دیا تھا. تو یہ زمزم کا چشمہ کہلاتا ہے. فی الحال انہوں نے اس چشمے کو، پہلے میں نے سنا ہے کہ یہاں کھولا ہوتا تھا، لوگ جا کے دیکھتے تھے اس کو نیچے ہی خانہ کعبہ کے صحن میں، لیکن اب اس کو کور کر دیا ہوا ہے کیونکہ اگین لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے وہاں جا کر نہا رہے ہیں، پانی ضائع کر رہے ہیں اور عجیب گندگی مچائی ہوتی تھی. تو اب خیر اس کو بند کر دیا ہے چشمے کو، اور اس کے یعنی اب کسی کو جانے نہیں دیتے وہاں پہ، اس کو کور کر دیا اور اس سے پانی جو ہے نکال کے پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ایفرٹ، یہ کوشش، صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش، ان کی یہ کوشش اتنی پسند آئی کہ اس کو پھر رہتی دنیا تک عمرے کا حصہ بنا دیا. کیا حج اور عمرے کا. تو یہ صحیح ہے، اور صحیح کا عمل جو ہے ہمیں انہی کی یاد میں کرنا ہے. اور جب ہم یہ صحیح کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں ان کی ایفرٹس ہونی چاہیے کہ کیسے ایک ماں نے اپنے بچے کے لیے اتنی کوششیں کی تھیں. تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ صفا پر پہنچ کر پہلے یہ آیت پڑھیں، پھر صفا پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر کلمات پڑھیں. اب قبلہ رخ کیسے ہوں گے، کیسے پتہ چلے گا قبلہ کس طرف ہے؟ پورے حرم میں، پورے خانہ کعبہ کے اندر سعودی گورنمنٹ نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ پراپر جو فلور پہ جو ماربل لگا ہوا ہے اس کی ڈائریکشن ہر جگہ سے قبلہ کی طرف ہے. تو آپ نیچے نظر ڈالیں فلور پہ، آپ کو جس سائڈ پہ ماربل کی ڈائریکشن نظر آئے گی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں سے خانہ کعبہ اس طرف قبلہ ہے. کیونکہ اکثر جگہیں اتنا بڑا حرم بنا دیا اب انہوں نے، اتنی بڑی مسجد کہ اکثر جگہ پہ مسجد میں آپ کو کعبہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی ہے. 2nd فلور ہے، 3rd فلور ہے، 1st فلور ہے، 2nd فلور ہے، یا ایون خانہ کعبہ کے اندر جو مسجد کا ایک بڑا حصہ ہے ادھر سے کعبہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، سامنے والز آ جاتی ہیں، تب بھی آپ ماربل کی ڈائریکشن کو دیکھ کر سیدھا قبلے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو قبلہ رخ ہو کر کلمات پڑھیں، زیادہ کلمے پڑھیں. یہ والا جو کلمہ ہے
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी तरह और भी कलमे आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह की बड़ाई बेसिकली आपने बयान करनी है, ठीक है। तो आप पढ़ें और दुआएं भी मांगें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पे खड़े होके भी दुआएं मांगा करते थे, तो आप यहाँ पर दुआएं मांगें। बहुत हुजूम होता है, अब तो पहाड़ी पूरी बड़ी रही भी नहीं, एक छोटा हिस्सा रह गया उसका, तो थोड़ा सा उन्होंने इंक्लाइन बनाया हुआ है, वहाँ चढ़ें, थोड़ा सा हिस्सा है वहाँ पे मौजूद, उसके ऊपर चढ़ें आप, ये किबला रुख होकर दुआएं मांगें, कलमात पढ़ें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें और फिर सफ़र का आगाज़ करें। सही जो है वो सफ़ा से मरवा की जानिब शुरू करनी है। अब सही के दौरान एक जगह ऐसी आती है जहां इन्होंने अब क्या किया है, सब सतूनों वाला हिस्सा बनाया है, उसमें सब यानी ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई हैं, दूर से ही नजर आ रही होती हैं। वो हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा हिस्सा है, उस पैच के अंदर मर्दों ने दौड़कर गुजरना है। ये भी हजरत हाजरा की सुन्नत का अंदाज था। वो जब इस सफा से मरवा जाती थी तो दरमियान में उस वक्त जाहिर सी बात है ये सीधा मैदान तो था नहीं, रेगिस्तानी था, ऊपर नीचे उनके नीचे टीले थे। तो वो जब इस खास हिस्से में आती थी ना इस तरफ, तो उनकी नजरों से हजरत इस्माइल ओझल हो जाते थे, उनको नजर नहीं आते थे। जाहिर है एक माँ जो है, आप सोचेंगे वो जब अपने बच्चे को रेगिस्तान में अकेला छोड़ा हुआ है, तो जब वो निकल रही है कहीं भी तो ध्यान उनका अपने बच्चे की तरफ था, तो वो बच्चे को देखती हुई गुजर रही होती थी। इस पैच में आती थी ना तो बच्चा ओझल हो जाता था नजरों से, तो क्या करती थी, यहाँ से दौड़कर गुजरती थी। जब इस पैच से आगे निकल जाती थी तो आगे ऐसे एरिया था कि वहां से फिर उनकी नजर अपने बेटे पे पड़ने लग जाती थी, तो वो नॉर्मल चलती थी। तो ये जो दौड़ कर गुजरने वाला अमल है, इसको हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने पसंद फरमाकर इसको हिस्सा बना दिया सही का, लेकिन ये सिर्फ मर्दों को करना है, ठीक है। तो सही के दौरान सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है कि सब्ज कलर के सतून भी वहां लगा दिए हैं, सब्ज लाइटें भी, हर किसी को पता है कि ये वो एरिया है। इस हिस्से से मर्दों ने दौड़कर गुजरना है, औरतें नॉर्मल स्पीड पे चलेंगी। फिर मरवा पहुंचकर भी किबला रुख होकर दुआएं मांगनी है, ठीक है। अच्छा, अब सफा से जो मरवा है वो एक चक्कर काउंट हो जाता है, ऐसे नहीं है कि सफा से आप मरवा गए फिर मरवा से सफा पे आए तो अब एक चक्कर काउंट होगा, नहीं। सफा से मरवा पे जब आप जाएंगे तो एक काउंट हो जाएगा, जब आप मरवा पे खड़े होके वापस आएंगे सफा की तरफ तो दूसरा चक्कर काउंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चक्कर करने हैं। और मरवा से सफा आते हुए भी रास्ते में जब ये ग्रीन पैच आएगा तो इसमें दोबारा दौड़कर गुजरना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से 7 चक्कर होने हैं। इसमें करना क्या है, हर पहाड़ी पर चढ़कर, चाहे वो सफा है चाहे वो मरवा है, जब आप उस पर चढ़ेंगे किबला रुख होंगे और वहां पे आप दुआएं मांगेंगे, अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे और फिर आप चल पड़ेंगे। सही के दौरान क्या करना है, इसके दौरान भी वही करना है जैसे तवाफ के दौरान किया था, दुआएं मांगे, अल्लाह से बात करें, बस आप दुआएं मांगे, कुछ भी मांगे। सही के 7 चक्कर होते हैं जो मरवा पर जाकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो सफा से मरवा पहला, मरवा से सफा दूसरा, फिर सफा से मरवा तीसरा, मरवा से सफा चौथा, फिर सफा से मरवा पांचवा, छठा, इस तरह सातवां। तो इस तरीके से करके 7 होते हैं, मरवा की पहाड़ी पर जाकर खत्म होते हैं। और इस तरह से सही खत्म हो जाती है। सही से मुतल्लिक सवालात, क्या सही के लिए बावजू होना जरूरी है, नहीं, इधर अगर वजू टूट भी जाता है तो इतनी मसले की बात नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो वजू कर लें, नहीं नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। क्या सही के चक्करों के बीच रुका जा सकता है, बिल्कुल रुका जा सकता है, अगर जरूरत पड़ गई है तो रुककर थोड़ा आराम कर लें। तवाफ में इंसान नहीं थकता, सही में थक जाता है। सही के चक्कर छोटे नहीं हैं, एक साइड जो है ना वो तकरीबन आधा किलोमीटर है, ठीक है, तकरीबन आधा किलोमीटर। तो ये ध्यान रखें कि जब 7 चक्कर काटने हैं तो तकरीबन कम से कम 3.5 किलोमीटर आपको चलना है। और थोड़ी सी जाहिर है पहाड़ी अब इतनी बड़ी तो नहीं है, थोड़ी सी ऊंची है, तो जाहिर थोड़ा सा तो चढ़ाई चढ़नी है, तो इस दौरान थक जाता है इंसान। तो अगर आपको बहुत थक गए हैं, नहीं चला जा रहा, थोड़ा सा बैठ जाएं साइड पे। बहुत खुला एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा, 3 मंजिलों पे बनाया हुआ है, आप जिस मंजिल पे भी जाके कर लें, कोई मसला नहीं है। मार्बल फ्लोर्स हैं, अच्छा है, पानी का खुला इंतजाम है, कोई परेशानी नहीं होती। ठहर ठहर के आराम आराम से करें, कोई जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात कि सही के दौरान क्या दुआ मांगे, कुछ भी मांगे और किसी भी जुबान में मांगे, बस अल्लाह से मांगे। क्या सफा और मरवा को चूमा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ियों को चूमना मना है। अब इन्होंने खैर चूमने वाला वो मौका ही खत्म कर दिया, अब तो इन्होंने लेमिनेशन करके पहाड़ी का वो हिस्सा ही कवर कर दिया ताकि लोग जो है वो इस खराफात से बाज आ जाएं। ये हरकतें नहीं करनी, पहले लोग पत्थर भी तोड़ तोड़ के ले आया करते थे,
عجیب سے کام ہیں لوگوں کے کہ پتہ نہیں پتھروں میں کیا ہے، وہ بھی توڑ کے لے جاتے تھے. تو اب تو خیر انہوں نے اس کو کور کر دیا ہے، اب نہیں کوئی ہاتھ لگا سکتا. کیا صفا اور مروہ پر سجدہ کرنا چاہیے؟ یہ بھی اکثر لوگ مروہ پہ آپ دیکھیں گے سجدے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے گریز کریں. ہاں اگر ایک نماز کا وقت آ گیا اور اس وقت جماعت کھڑی ہوگی اور آپ کو جگہ ہی پہاڑی پہ مل گئی تو ٹھیک ہے جماعت میں شامل ہو جائیں، وہ ایک علیحدہ کیس ہے. بٹ ایسے بلا وجہ وہاں جا کے سجدے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی عمل کسی بھی صحابی سے نہ تو ثابت ہے اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحیح کے دوران بات کر سکتے ہیں، جی بالکل کر سکتے ہیں. اگین وہی بات، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں. صحیح کے دوران سبز لائٹوں والے حصے میں بھاگنا کیا ضروری ہے؟ جی فرض نہیں ہے. صحت مند افراد بھاگیں تو بہت اچھا ہے، ضروری ہے، ایک قسم کا ضروری سمجھیں. ٹھیک ٹھاک نوجوان مرد جا رہے ہیں تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ بھاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرپٹ دوڑنا شروع کر دیں. ایک تھوڑی چال تیز کرتے ہیں، ہلکا سا بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ادب والے انداز میں بھاگیں. اور صحت مند افراد مرد حضرات بھاگیں تو بہترین ہے. اگر کسی کی صحت اجازت نہیں دے رہی تو تھوڑا تیز قدم اٹھا لے. اور خواتین کو بھاگنا منع ہے. سب سے زیادہ وہاں بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور شوق سے بھاگتے ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، تیزی تیزی بھاگتے ہیں سارے بچے وہاں سے. بچوں میں انرجی نہ بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا صحیح ہو گئی. پھر صحیح ختم کرنے کے بعد آخری پوائنٹ رہ جاتا ہے حلق اور قصر. یہ کیا چیز ہے؟ عمرے کا آخری رکن ہے حلق یا قصر. حلق کا مطلب ہے پورے سر کے بال منڈانا، یعنی کہ گنج ہی کروا دینا، ٹھیک ہے. قصر کا مطلب ہے کہ بال چھوٹے کروا لینا. اب حلق اور قصر میں سے کوئی بھی کیا جا سکتا ہے. آف کورس یہ مرد کریں گے، عورتیں تو نہیں حلق کروائیں گی نا، عورتیں تو نہیں سر منڈائیں گی. تو عورتیں تقریباً قصر ہی کروائیں گی، لیکن اس میں قصر کا بھی عورتوں کے لیے ایک میتھڈ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اب سوال یہ کہ حلق یا قصر کہاں سے کرایا جائے، کیسے کرایا جائے؟ تو جیسے ہی مروہ پہ ختم ہوتا ہے چکر، بالکل رائٹ سائڈ پہ دروازہ کھلتا ہے باہر کی طرف، ٹھیک ہے، ادھر سے باہر ایگزٹ کر جائیں مرد. اور جب باہر جائیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا جائیں، تب بھی ڈھیر دکانیں ہیں حجام کی. اور اگر آپ کی رہائش جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہے کلاک ٹاور کی طرف، یا اور طریقے سے رائٹ سائڈ پہ بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ اس طرف جائیں. کلاک ٹاور کے نیچے بیسمنٹ میں بہت ساری دکانیں ہیں، تو وہاں آرام سے نئی مل جاتے ہیں. ہر دفعہ ریٹ کچھ چینج ہیں، کوئی کسی جگہ پہ 7 ریال لیتے ہیں، کسی جگہ پہ 8، کوئی 10 لے لیتا ہے، کوئی 12 لے لیتا ہے. تو اس حساب سے ہے، لیکن یہ ہے کہ کھلی دکانیں ملیں گی. آپ چاہے حلق کروانا چاہتے ہیں چاہے قصر کروانا چاہتے ہیں، دونوں کروا سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا کروانا بہتر ہے. آف کورس حلق کروانا بہتر ہے. حلق کروانا کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے مطابق 3 دفعہ حلق کروانے والوں کے لیے دعا کی تھی اور 1 دفعہ قصر کروانے والوں کے لیے دعا کی تھی. اس کا مطلب ہے قصر بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کہہ لیں کہ آف کورس ثواب میں تھوڑی کمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں کو اپنے بال بہت عزیز ہوتے ہیں، نہیں کروانا چاہتے، تو کم از کم چھوٹے ضرور کروائیں. اور یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ اچھا یہ بھی غلطی کرتے ہیں، کچھ مرد حضرات جنہوں نے سٹائلش بال بنائے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا بس کینچی پھروا لیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پورے سر کے بال چھوٹے کروانے ہیں، ٹھیک ہے. پورے سر کے بالوں پہ یہ نہیں ہے کہ تھوڑے تھوڑے جی چلو جی فیشن مارا ہوا ہے تو اس سائڈ سے کرا لیتے ہیں. نہیں، صحیح سے چھوٹے کرائیں، پتہ چلے کہ آپ چھوٹے کرا کے آئے ہیں. اور حلق تو بہت ہی بہترین ہے، پوری اس طرح پھروا لیں، گنج کروا لیں، چاہے 2 مشین بھی پھروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا مرد حضرات تو حلق یا قصر کروائیں گے. اب عورتوں کا کیا کریں؟ عورتوں نے اپنے سر کے بالوں کو اندازے سے 1 یا 2 انچ کاٹنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عورتیں جو ہیں وہ کدھر کاٹیں گی. پہلے سوال جواب پہ آ جاتے ہیں. حلق قصر سے متعلق سوال: مردوں کے لیے کیا گنج کروانا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، قصر بھی کروا سکتے ہیں، مگر حلق یعنی گنج کرانا زیادہ افضل عمل ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے. عورتیں اپنے بال کہاں اور کیسے کاٹیں؟ یہ غلطی میں شروع میں کرتی رہی تھی. بالکل شروع میں جب ہم گئے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا، تو کینچی جو ہے نا وہ اپنی پاکٹ میں رکھ کے گاؤن میں چھپا کے، تب تو چیکنگ بھی بہت ہوتی تھی، اندر لے کے نہیں جانے دیتے تھے کینچی، بٹ وہ پراپر پرس چیک کرتے تھے. اب نہیں کرتے، تو وہ ہم چھپا کے نا گاؤن کی جیب میں لے جاتے تھے کہ کینچی لے گئے. اور جو ہی آپ مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو پیچھے کر کے ایک حصہ بنا ہوا ہے، وہاں آپ کو بے تحاشا عورتیں کھڑی نظر آئیں گی جو وہیں کھڑے ہو کے نا اپنے کھول کے بال تو کاٹنا شروع کر دیتی ہیں اور ڈسٹ بن میں پھینک کے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ نہیں کرنا. مجھے بھی جب سمجھ آ گئی تو اس کے بعد سے میں نے یہ کام نہیں کیا. آپ اپنے سامان میں چھوٹی کینچی ضرور رکھیں. ایک بات یاد رکھیں، سامان کی بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو کروں گی کہ سامان میں کیا ہونا چاہیے، کیا ضروری چیزیں ہیں
कौन सी चीज़ आपके चेक इन बैग में होनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपके हैंड कैरी में होनी चाहिए। ये बात याद रखें, हैंड कैरी में कभी भी चाकू, छुरी, कैंची, नेल कटर कुछ भी ना रखें ऐसा, क्योंकि वो निकाल के फेंक देंगे। एयरपोर्ट्स पे सख्ती से मना होता है। जो भी ऐसा सामान है आपके, वो चेक इन बैग यानी वो सामान जो आपने एयरपोर्ट पे जमा कराना है, लॉक करके रखना है, उसमें डालें। ठीक है। तो पहला पॉइंट, कैंची इधर से पाकिस्तान से खरीद के लेके जाएं, वहां आपको हर चीज महंगी मिलेगी। आप रख के सामान में, लेकिन चेक इन बैग में रख के उसको लॉक करके बुक करा दें, उसमें चला जाएगा। हैंड कैरी में रखा तो वो निकाल लेंगे। दूसरी बात ये कि जब सही मुकम्मल कर लें तो इतनी जल्दबाजी ना करें। मर्द भी तो मर्द भी तो हरम से निकल कर दुकान तक गए हैं ना कटवाने बाल, तो आप अपने होटल में जाके कर लें काम। क्यों वहां खड़े होके स्कार्फ उतार के सबको अपने बाल दिखा रहे हैं और इतनी मुश्किल में काट रहे हैं, क्योंकि जाहिर है आप खोलेंगे, छुपाना भी है बाल, वहां से मर्द भी गुजर रहे हैं, उनकी नजर आपके बालों पे पड़ रही है। ऐसी क्या इमरजेंसी है कि उधर ही हदूद में खड़े होके आपने बाल काट काट के जो है वो अपने फेंकने हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। सही मुकम्मल करके आप अपने होटल के कमरे में वापस चले जाएं, वहां गुसल खाने में आराम से स्कार्फ उतारें, कैंची लें और काट लें। किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी, आराम से काम भी हो जाएगा, तरीके से बाल भी कट जाएंगे, उसको डिस्पोज ऑफ भी अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, कोई टेंशन वाला काम नहीं होगा। ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मस्जिद में खड़े होके वहीं पे आपने ये हरकत करनी है, ये नहीं करनी। याद रखें, मरवा के बाहर वाले हिस्से में मर्द हजरात भी मौजूद होते हैं, वहां पर ही कैंची से सबके सामने बाल ना काटें। गैर मर्द की नजर आपके बालों पर नहीं पड़नी चाहिए। भी आप आराम से बाहर नहीं आए थे, इस प्रोसेस के बाद आपके ऊपर आराम की पाबंदियां खत्म होंगी। ठीक है। एक और सवाल, अगर होटल दूर है तो फिर क्या करें। कुछ लोगों को होटल बहुत दूर मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल वायर मिल गए, अभी जाने में बहुत टाइम लगेगा, और अभी वैसे तो टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, आप सुबह में किया तो रात में भी काट सकते हैं बाल, बट जब तक बाल काटेंगे नहीं तब तक आपके ऊपर से आराम की पाबंदियां खत्म नहीं होंगी। तो अगर होटल बहुत दूर है और अभी आपको पता है कि टाइम लगेगा, या आपको हो रहा है कि बस मैं अभी कर लूँ, तो क्या करें। तो भी आप हरम के सहन में जाकर नीचे जो वुजू खाने और गुसल खाने बने हैं वहां चले जाएं। वहां कम से कम औरतें होंगी। ठीक है। औरतों के सामने बेशक फिर भी थोड़े बहुत वो भी कोशिश करें कि ज्यादा ना सबकी नजर पड़े, साइड से निकाल के काट ले बाल। ये खुले आम जो है ना वो नहीं करना काम। ठीक है। सबसे बेस्ट ये होता है कि होटल जाके काट लें। तो ये था जी हलक और कसर, इसके साथ खत्म हो जाता है उम्रा। और जब खत्म कर लें तो उसके बाद तसल्ली से सुकून से खाना खाएं, नहाएं धोएं, खाना खाएं, आम लिबास पहने, और दवाई लेके, पेन किलर लेके रेस्ट करें। अगर पाँव में कोई जख्म हुआ है या पाँव के नीचे छाले पड़ गए हैं, छाले क्यों पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को हार्ड सरफेस के ऊपर चलने की आदत नहीं होती। काफी देर पाँव जो है आपका जमीन के हार्ड सरफेस मार्बल के ऊपर नंगा होता है, जूता नहीं पहना होता आपने अपने इस सारे प्रोसेस के दौरान, तो अक्सर पाँव के नीचे छाला पड़ जाता है। ठीक है। तो आप क्रीम घर से लेके जाएं, मेडिकेशन सारी लेकर जाएं। मैं इंशाल्लाह सामान के वाले से बताऊंगी क्या लेके जाना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, कितनी तादाद में लेके जाना चाहिए, कम से कम कितने रियाल आपके पास होने चाहिए, कितने का खाना मिलता है, मैं चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताऊंगी सारी। तो उम्रा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सुनकर भी एग्जॉस्टिंग लग रहा है। टाइम के हवाले से कि कितना टाइम इसमें लगेगा डिपेंड करता है, रश कितनी है डिपेंड करता है, आपकी स्पीड कितनी है। कुछ लोग बहुत तेज़ी से चलते हैं तो वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। कभी तवाफ का रश अगर बहुत कम हो लकीली तो 1.5 घंटे में उम्रा हो जाता है। लेकिन अगर आप स्लो चलते हैं, आप के साथ कोई पेशेंट है, या आप वैसे थक गए हैं, या आपकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, या तवाफ का रश बहुत ज़्यादा है, तो आपको फिर 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम मेरा नहीं ख्याल लगेगा। हाँ, उनको लग सकता है जो ऊपर के फ्लोर पे करेंगे। एक पाबंदी लगा दी गई है अब, और वो ये है कि व्हील चेयर वाले नीचे नहीं जा सकते सहन में, तो उनको लाजमी फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे करना पड़ता है, और वो चक्कर बहुत बड़ा है। तो अब वो एक मजबूरी बन गई है, तो उसका तवाफ का चक्कर इतना बड़ा हो गया है कि सही से ज्यादा तवाफ में अब टाइम लग जाता है। उनको वो नो डाउट बहुत टाइम लगेगा, बट अपनी एनर्जी रख कर जाए, थोड़ा अपनी पॉकेट में खजूरें या चने या कोई भुने चने, कोई ऐसी चीज रखें कि आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट ना हो, थोड़ा सा बीच में खा लें रुक कर। अच्छा, बेतहाशा खा कर ना उम्रा करने निकलें, क्योंकि फिर बार बार वजू के लिए निकलना इटसेल्फ एक बड़ा प्रोसेस है। बार बार बाहर सहन में जाएंगे, आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अब आप जाएंगे तो अंदाजा होगा कितनी बड़ी हदूद है,
اتنی بڑی حدود ہیں کہ حرم ہی ختم نہیں ہوتا، اس کے اندر جانا ہی ایک ٹاسک ہے، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو پھر کوشش کریں کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں گے جس سے آپ کا بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے، آپ کو پرابلم ہو رہا ہے. تو عمرے سے پہلے کم کھا کے جائیں، عمرہ ختم کر کے پھر کھائیں پیٹ بھر کر، ٹھیک ہے، پھر ریسٹ کریں. دوائیاں اپنے ساتھ رکھیں، دوائی لے کے آرام سے سو جائیں، ریسٹ کریں. تو یہ تھا عمرے کا طریقہ. اب آپ لوگوں کے دماغ میں جو بھی سوال ہیں وہ مجھ سے پوچھیں.